آپ بیمار ہیں، شفا چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے۔ آپ اپنی روزی میں برکت چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے۔ آپ قرضے میں ہیں اور قرضے سے نکلنا چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ دنیا میں ذلت و رسوائی سے بچ کر عزت چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ ٹینشن فری لائف چاہتے ہیں، کوئی مصیبت پریشانی میں پھنسوں نہ، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں مرتے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہو، اور ایسا دیدار نصیب ہو کہ کونین کے والی اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاریں، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ قبر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ منکر نکیر کے سوالات میں ثابت قدمی چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے۔ سنو، قبر میں نبی پاک نظر آئیں اور ان کی پہچان چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ بروز محشر جب ساری دنیا اٹھے گی، آپ نبی پاک کے پرچم تلے اٹھنا چاہتے ہیں، لواء الحمد کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ حوض کوثر پر بڑا رش ہوگا، مگر نبی پاک کے ہاتھوں جام کوثر چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ آپ پل صراط پر گھبراتے ہوئے نہیں، ثابت قدمی سے گزرنا چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ اور سنو، نبی پاک کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ مدینے جانا چاہتے ہیں، سرکار کے روضے پہ جانا چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ اور سنو، میرے آقا کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، پھر بھی درود پاک پڑھیے۔ اب میں نے جتنی باتیں بیان کی ہیں الحمدللہ، تقریباً ان تمام باتوں کے پیچھے حدیث پاک موجود ہے۔ جن کا مطالعہ ہے وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ تمام بشارتیں، یہ تمام ریوارڈز، یہ تمام عنایتیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں بیان فرما دی ہیں۔ اب مجھے بتاؤ اور کیا چاہیے؟ ایک مسلمان کو اپنی زندگی، اپنی موت، اپنی قبر اور اپنے حشر کے بارے میں جو کچھ چاہیے، میں نے سبھی تو بیان کر دیا۔ آپ عزت والی زندگی چاہتے ہیں، آپ روزی روزگار میں برکت چاہتے ہیں، ٹینشن فری لائف چاہتے ہیں، ذلیل و رسوا نہ ہو یہ چاہتے ہیں، پریشر میں نہ رہیں یہ چاہتے ہیں، کلمے والی موت ملے، نبی پاک کے دیدار والی موت ملے، قبر میں آقا کے جلوے ہوں، محشر میرے آقا کے ساتھ ہو، اور چاہیے کیا؟ اللہ اکبر، یہ ہے وظیفہ درود پاک۔ ہم اس کو پہچان ہی نہیں سکے، یہ اس درود پاک کی برکتوں کو جان ہی نہیں سکے۔ یہ چابی ہے سکسیس کی، اٹ از دا کی آف سکسیس۔ ایوری پرابلم کا سولوشن درود پاک میں ہے۔ ایسے نہیں لکھا شاعر نے کہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ اللہ کرے کہ بس اس کو ریئلائز کر جائیں اور اب اپنی زندگی میں درود پاک کو بالکل شامل، ایسا شامل کر لیں۔ اچھا، میں نے جتنی ساری باتیں بتائی نا، ان ساری باتوں کے لیے الگ الگ حدیث تو موجود ہے۔ میں آپ کو ایک اور خوبصورت حدیث سناتا ہوں جو اس بات کو مزید ایلابوریٹ کر دے گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، کہتے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اپنی ضروریات زندگی، کھانا پینا سونا، اپنے معمولات کے بعد اپنی لائف کا 25%، 1/4 وقت آپ پر درود پڑھنے میں صرف کروں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، حدیث کا خلاصہ ہے، تھوڑا بڑھا لو تو اور اچھا ہے۔ کہتے حضور 50% آپ اپنے وقت کو درود پاک میں صرف کروں گا۔ فرمایا بہت اچھی بات ہے، لیکن اور بڑھا لو تو اچھا ہے۔ کہتے حضور اب 75% درود پاک میں ٹائم گزاروں گا۔ فرمایا اور بڑھا لو تو اچھا ہے۔ کہتے بس اب اپنے ضروریات کے بعد حضور سارا دن آپ پر درود پڑھتا رہوں گا۔ فرمایا اگر ایسا کرو گے تو تمہاری ساری مشکلوں کے لیے کافی ہوگا، تمہاری تمام ضروریات کے لیے کافی ہوگا۔ اٹ مینز یہ سولوشن ہے۔ ہم پریشان بھی ہوتے ہیں پھر بھی درود نہیں پڑھتے، ہم قرضے میں ہوتے ہیں درود نہیں پڑھتے، ہمارے کاروبار کی پرابلم آ جاتی ہے ہم درود نہیں پڑھتے، ہم بیمار ہو جاتے ہیں ہم درود نہیں پڑھتے، حالانکہ سب کا علاج ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب آج اس خوبصورت اجتماع میں آئے ہیں، یہ پہلے ریئلائزیشن لے کر جائیں کہ میں نے اب اپنی زندگی میں درود پاک کو بالکل ایسا شامل کر لینا ہے جیسے زندگی میں بہت ساری ضروری زندگی کی چیزیں شامل کی ہیں۔ پہلے تو محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں ایک اور جہت کی طرف بات کرنا چاہتا ہوں۔ فضیلت تو سن لی، مزہ بھی بہت آیا، سبحان اللہ بھی بڑی زور سے نکلا، درود پاک کل سے شامل ہوگا یا نہیں اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ اچھا، ہم نے پہلے بھی کئی بار فضیلتیں سنی ہیں، دعوت اسلامی والے تو جب بیان کرتے ہیں پہلے درود پاک کی فضیلت بیان کرتے ہیں، اور جب سنتے ہیں ماشاءاللہ مزہ بھی بہت آتا ہے، لیکن 1-2 دن بعد پھر وہی
پورا پورا دن گزر جاتا ہے درود پاک شامل نہیں ہوتا. میں نے بہت غور کیا, سچی بتا رہا ہوں, میں اپنے لیے غور کیا کہ یار بیان تو بڑے کرتا ہے, تیری زندگی میں کتنے درود ہیں, کتنے پڑھتا ہے روز درود پاک؟ دنیا کو کہتا ہے روز اتنے 100 درود پڑھو, ادھر پڑھو. میں نے بہت غور کیا کہ یار پڑھتا تو ہوں, لیکن جس کو کہے نا کہ زندگی کا جزو لا ينفق بن جائے, ایسا زندگی کا حصہ بن جائے کہ اس کے بغیر زندگی نہ گزرے, تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں, زندگی میں بہت ساری چیزیں آپ کی میری ایسی آئیں جو پہلے نہیں تھیں, مگر ہم نے اس کو زندگی کا حصہ بنایا. مثال کے طور پہ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ صحت مند رکھے, عافیت میں رکھے, لیکن کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسا موقع آتا ہے دوائی آ جاتی ہے. ڈاکٹر کہتا ہے آپ کو جناب یہ پرابلم ہو گئی ہے, اب صبح دوپہر شام یہ دوائی پینی ہے آپ نے, اور حال حال میں پینی ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کے سامنے یہ تو نہیں کہتے انشاءاللہ, اس کے بعد گھر چلے جاتے ہیں. ڈاکٹر اگلے مہینے جاتے, کیا ہوا؟ بولا وہ نعرہ تو لگایا تھا, دوائی تو نہیں پینی. نہیں, فوراً پلان, ادھر نیت, فوراً پلان. باہر نکلتے ہی پہلے اس کا پرچہ لے کے جاتے ہیں میڈیکل اسٹور پہ, 1 مہینے کی دوائی دو. سٹارٹ شروع کیا نا, نیت کی اور پلاننگ شروع کی سسٹم میں لانے کے لیے. اب ذرا پوائنٹ سمجھیے گا جو میں نے ریئلائز کیا, آج آپ کو فارمولا دے دیتا ہوں. اچھا, دوائی لی. اچھا, ہم جیسا آدمی جو بیزی ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ دوائی بھی تھوڑی زیادہ لیتا ہے. ایک پتا رکھتا ہے آفس میں کہ یار دوپہر کے کھانے کے بعد آفس پہ ہوتا ہوں ادھر پیوں گا. ایک رکھتا ہے ادھر جدھر بیڈ روم میں بیڈ ہوتا ہے, اور بچوں کو بھی, بچوں کی والدہ کو بھی کہہ دیا, اب آفس والوں کو بھی کہہ دیا بھائی یاد سے مجھے دوائی پلا دینا. سسٹم بنایا نا. اب آپ کی دوائی نہیں چھوٹ رہی ہے, آپ کی دوائی تینوں ٹائم ہو رہی ہے. لنچ میں بھی کھا رہے ہیں, ناشتے میں بھی کھا رہے ہیں, رات کو بھی کھا رہے ہیں. کیسے آ گئی؟ لائف میں تو نہیں تھی. انوالو کیا آپ نے, پلان کیا, اب یہ زندگی کا ایسا حصہ بنی کہ آپ دوائی نہیں بھول رہے. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. میں چاہتا ہوں میں درود بھی کبھی نہ بھولوں, میں روز درود پڑھوں, کیونکہ مر جاؤں گا تھوڑے دنوں میں. تھوڑی تو دن رہ گئے لائف کے, اگر یہ پڑھ کر نہ گیا, یہ ذکر و درود زبان پر نہ رہے, تو یہ ساری نیکیاں برکتیں جو سنتا ہوں کیسے ملیں گی مجھے؟ اب سسٹم کیسے بنے گا؟ اب میں نے جو اپنے لیے بنایا وہ اچھی نیت سے بتا دیتا ہوں آپ کو. سب سے پہلے اپنے ساتھ تسبیح رکھنا شروع کریں. تسبیح جو ہے نا, یہ زبان کی لگام ہے, یاد رکھیں. کوئی بھی تسبیح ہو آپ کے ساتھ ہونی چاہیے. اچھا, تسبیح بھی ایک نہ لیں, آپ تسبیح لیں 3-4. ایک رکھیں اپنی گاڑی میں, ایک رکھیں اپنے بیڈ روم میں جس جہاں آپ لیٹتے نا اپنے ساتھ ادھر, ایک رکھیں اپنی آفس کی ٹیبل پر. یہ تسبیحاں آپ کو یاد دلائیں گی درود باقی ہے, ذکر باقی ہے. جدھر موقع ملے آپ کو کوئی کہنا یار 5 منٹ میں آتا ہوں, 5 منٹ میں موبائل نہ نکالیں اور براؤزنگ شروع نہ کر دیں, 5 منٹ میں نکالیں تسبیح اور آپ درود پڑھنا شروع کر دیں. وہ 5 منٹ میں بھر لیں, 10 منٹ میں آ جائے, مسئلہ نہیں, میرے 100 درود ہو جائیں گے. آپ کو انتظار مہنگا نہیں لگے گا, آپ کو ویٹنگ ٹائم بور نہیں کرے گا. آپ کو پتہ ہے اس نے انتظار کرایا, میرے نہ جانے کتنے گناہ معاف ہو چکے ہیں. ایک دوسرا فارمولا. اچھا, کسی کو یہ نہ لگے میرا تسبیح کا کاروبار ہے, مولانا صاحب کنٹینر بک کر کے آئے اور آج جناب سب کو 4 تسبیح کا کہہ رہے ہیں. میرا کوئی تسبیح کا کاروبار نہیں بھائی. میں جو اللہ جانتا ہے میری نیت کیا ہے, کہ میری اور آپ کی لائف میں درود پاک ایک ایسا جز بن جائے کہ میرا کوئی دن نہ گزرے کثرت سے درود پڑھے بغیر. اچھا, پھر دوسرا کام ایک اور کر لیں. تقریباً سارے لوگ واک کرتے ہیں, اچھی بات ہے, صحت کے لیے کرنی چاہیے. جب بھی واک کریں نا, جس طرح جوتے پہنے بغیر واک نہیں کرتے نا, آپ نے شوز رکھے ہوتے ہیں واک کے, آپ تسبیح ضرور لیں. کھڑے ہو جائیں, نہیں میری تسبیح کہاں ہے, تسبیح لا کے دو. آپ وداؤٹ تسبیح واک نہ کریں. آپ بلیو کریں آدھا گھنٹہ واک کرو گے انشاءاللہ 1000 درود پاک ہو جائیں گے. آپ اس پہ اور بھی وظائف شامل کر لیں. کلمہ پاک کی تسبیح ایک پڑھوں گا, ایک سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لوں گا. استغفار 70 بار نبی پاک روزانہ پڑھا کرتے, میں انشاءاللہ 70 بار استغفار بھی پڑھ لوں گا. آپ اپنا پورا جس کو کہتے ہیں شیڈیول بنا سکتے ہیں, اور یقین کرو جس دن ذکر و اذکار دبا کے کیے ہوں گے نا, جس کو کہتے ہیں رچ کے, اس رات کو نیند بھی بڑی اچھی آتی ہے. ہاں, کہ اللہ کی رحمت سے ضائع نہیں کیا آج کا دن. آج اللہ کی رحمت سے میرے آقا کا بھی ذکر کیا, اللہ کا بھی ذکر میری زبان نے کیا. اگر یہ پلان, اس پلان کب بنے گا؟ جب اس کی اہمیت محسوس ہوگی. کہیں گے یار مولانا صاحب اتنے ساری باتیں باقی ہیں, پتہ نہیں کس موضوع کو لے کے بیٹھ گئے. ٹھیک ہے, آپ کی مرضی. اگر آپ کو یہ نارمل اور آرڈنری بات لگتی ہے, ورنہ بلیو کریں ہمارے اسلاف اتنا ذکر کرتے تھے. بزرگان دین کی سیرت کو پڑھیں نا, ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, وہ ہر وقت ذکر الہی کرتے تھے. ایک بار کسی راستے سے گزرے, واپس آئے, پھر اس روڈ سے گزرے. کسی نے کہا حضرت ابھی تو گزر کے گئے تھے اس گلی سے. کہتے ہیں ہاں گزر تو گیا تھا, مگر گزرتے گزرتے اللہ کا ذکر نہیں کیا تھا. میں چاہتا ہوں میں زندگی میں جس سڑک سے گزروں, جس راستے سے گزروں, اس راستے کو, اس سڑک کو اللہ کے ذکر کا گواہ بنا کر جاؤں. یہ مائنڈ سیٹ تھا. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے ولی ہیں, اولیاء کے سردار ہیں. کتنی نیکیاں تھیں ان کے پاس, ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں, مگر اتنا اللہ کا ذکر کرتے, زبان سے اتنے ذکر الہی کرتے تھے کہ ایک بار آپ گئے کسی باربر شاپ پہ بونچھیں بنوانے.
تو جو مونچھیں کاٹنے والا تھا کہتا ہے حضرت تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں، آپ ذکر روک دیں، میں نے آپ کی مونچھیں کاٹنی، آپ کے ہونٹ کٹ جائیں گے۔ فرماتے تم اپنا کام کرو، میرے ہونٹوں پہ زخم لگتا ہے تو لگ جائے، میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا۔ اصل میں وہ لوگ یہ سمجھ گئے تھے کہ یہ لائف جو ہے نا بہت تھوڑی ہے، جتنی نیکیاں کمانی ہے کما کے جائیں تاکہ ادھر آرام کریں۔ یہ آرام کا ٹائم نہیں ہے، یہ انجوائے کا ٹائم نہیں ہے۔ لائف دنیا جو ہے نا دارالعمل ہے، جزا کا ٹائم، انعام کا ٹائم، سکون کا ٹائم یہ آخرت کا ہے۔ بس کچھ لوگ سمجھ بیٹھے کہ یہی مزے کا ٹائم ہے، یہی عیش کرنے کا ٹائم ہے، یہاں جناب انجوائمنٹ میں لگ گئے، نہ نمازیں پڑھتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ ذکر کرتے ہیں۔ ارے ادھر جمع کرو، ادھر مزہ آئے گا، ادھر نیکیاں کمانی۔ وہ کہتے ہیں نا سیزن لگا ہوا ہے، لوگ کاروباری لوگ کہتے ہیں یار ان دنوں میں ہمارا بڑا سیزن ہے، ہم بہت کام کرتے ہیں، سیزن کے بعد پھر ریسٹ کریں گے۔ جب تک میری آپ کی سانسیں باقی ہیں نا، نیکیوں کا سیزن لگا ہوا ہے، کر لو جتنی نیکیاں کرنی ہے، نوافل پڑھیں، درود پڑھیں، ذکر کریں، حرام کاموں سے بچیں، تاکہ جب قبر میں جائیں نا، آپ کو پتہ ہے کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جب وہ قبر میں جائیں گے تو ان کو فرشتوں کی طرف سے کیا ندا دی جائے گی، انعام پتہ ہے کیا دیا جائے گا؟ نم کا نومت العروس، سو جا کہ جیسے دلہن سوتی ہے، قبر کے اندر ایسے سکون سے سو جا بے فکر ہو کر، کیونکہ اب اللہ اس سے راضی ہے، وہ ایسی زندگی گزار کر آیا ہے۔ تو اللہ کرے میں اور آپ ایسی زندگی گزاریں۔ بزرگوں کا ایک قول ہے، کاش دل میں اتر جائے، کہ زمین کے اوپر کام، زمین کے اندر آرام۔ اللہ زمین کے اوپر ایسا کام لے لے کہ جب زمین کے اندر جائیں نا تو وہاں آرام کریں، ادھر مار پڑی تو کدھر جائیں گے؟ دنیا میں جب ہمیں کوئی مشکل درپیش آتی ہے، کوئی ڈیفیکلٹ ڈے آتا ہے، کسی جگہ جانے کا پلان بنتا ہے، تو ہم اس کی پریپریشن کرتے ہیں، اس کی معلومات لیتے ہیں کہ یار میں فلاں ملک میں جا رہا ہوں، بتاؤ موسم کیسا ہوگا، اچھا وہاں کرنسی کون سی چلتی ہے، کوئی جان پہچان والا بندہ ہو تو ذرا اس کا نمبر بھی دے دو، کوئی مصیبت آ جائے تو رابطہ رہے گا۔ دو چار لوگوں سے پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں یار فلاں جگہ جانا ہے۔ اچھا اسی طرح پاکستان میں بھی رہ رہے ہیں، لیکن کوئی انٹرویو آ گیا، کوئی کسی بڑی آفس میں جانا ہے، کسی بڑے بندے کے پاس جانا ہے، تو بندہ ادھر بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار کس طرح معلومات کر لوں کہ کیا پوچھیں گے، کیا سوال ہوگا۔ ہم ہر ڈیفیکلٹی سے پہلے پریپریشن کرتے ہیں، یہ ہماری ایک سائیکی ہے انسان کی۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ایک ایسا ڈیفیکلٹ ڈے، ایک ایسا مشکل دن جو ہم سب نے فیس کرنا ہے، اور اس سے زیادہ مشکل دن کوئی اور نہیں ہے کائنات میں، اس سے زیادہ ڈیفیکلٹ ڈے کوئی اور نہیں ہے۔ لیکن لگتا ایسا ہے کہ پریپریشن تو دور کی بات ہے، اس کا ذکر بھی کوئی نہیں کرتا، سوچتا بھی نہیں کہ یار وہ دن آنے والا ہے، وہ دن ہم سب نے فیس کرنا ہے۔ اور اس دن کو ریمیمبرنس کے لیے، اس دن کو بار بار ریکال کرنے کے لیے کیا شاندار اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا۔ قرآن پاک جا بجا میں اس دن کی یاد دلاتا ہے۔ لیکن بالخصوص اگر نماز کو دیکھیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو بار بار کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا۔ کتنا شاندار ایک گویا ریکال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ ہر روز پڑھ رہے ہیں، روز جزا کا مالک ہے اللہ۔ کیا ہے؟ روز جزا کا مالک ہے۔ روز جزا کیا ہے؟ ڈے آف ججمنٹ، فیصلے کا دن۔ یہ دن ہے قیامت کا۔ ہم روز یاد کر رہے سورہ فاتحہ میں، مگر سوچتے نہیں کہ اس دن ہوگا کیا، میں نے کیا تیاری کی ہے اس دن۔ اتنا ڈیفیکلٹ ہے، ادھر تو کوئی سورس بھی چل جاتی ہے نا، یار فلاں جگہ جا رہا ہوں ایک کال کر دینا، بلکہ ایسا کرو یار تم میرے ساتھ ہی چل لو، آپ کی بڑی اچھی سلام دعا، آپ بھی آ جاؤ۔ کوئی ساتھ دینے والا جس دن نہیں ہوگا، میں اکیلا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گا، اور میرے سامنے ڈیفیکلٹیز اور پہاڑ کتنے بڑے بڑے ہیں بعد میں بتاؤں گا، اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ سوائے ایک ہستی کے کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ لیکن ذرا پہلے قرآن کا ایک مختصر جائزہ لیتے ہیں کہ قرآن نے کیسا شاندار اسلوب اختیار کیا، بار بار ہمیں سمجھایا، بار بار ہمیں بتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ قارعہ، یہ 30ویں پارے کی سورت ہے، اور قارعہ کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ قیامت ہی کا ایک نام ہے، another name of قیامہ۔ اور آپ ذرا دیکھیں کہ مختصر سی سورت میں ایک سینیریو بھی بتایا، اور تمہارے ساتھ ہونا کیا ہے یہ بھی بتا دیا۔ اور قرآن پاک کا ایک بڑا شاندار اسلوب ہے، جب کسی چیز پر توجہ دلانی ہوتی ہے، ایمفیسائز کرنا ہوتا ہے، تو اس کو پہلے سوالیہ طور پہ قرآن بیان کرتا ہے، پھر خود قرآن ہی اس کا جواب دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کہتا ہے القارعۃ ما القارعہ، دل دہلانے والی
اور تم نے کیا جانا؟ کیا ہے دل دہلانے والی؟ فرماتا ہے القارعۃ مل قارعہ، دل دہلانے والی کیا ہے وہ دہلانے والی؟ another question وما ادراک مل قارعہ، اور تم نے کیا جانا کیا ہے وہ دل دہلانے والی؟ قرآن ہی ہم سے سوال کر رہا ہے، تاکہ اب دیکھیں میں یہ سوال بھی کر رہا ہوں، میں ترجمہ بھی کر رہا ہوں، تو آپ سب کی توجہ کیچ ہو رہی ہے، اور کیا خوبصورت انداز ہے کہ پہلے توجہ لی جاتی ہے پھر اسے بیان کیا جاتا ہے تاکہ مزید دل میں بات اتر جائے۔ آپ نے سورہ قدر میں بھی یہ اسلوب دیکھا ہوگا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ پھر قرآن نے جواب دیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، پہلے کوسچن دین آنسر۔ اب چونکہ ایک اہم بات کی جا رہی ہے، ریئلائزیشن کروائی جا رہی ہے، تو القارعۃ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ، تم نے کیا جانا کیا ہے دل دہلانے والی؟ اب قرآن بتا رہا ہے کہ وہ کیا ہے، اس دن کیا ہوگا۔ فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، فرمایا اس دن آدمی ایسے ہوں گے جیسے پھیلے ہوئے پتنگے۔ آپ نے بارش میں دیکھا ہوگا لائٹ کے گرد پتنگے گھوم رہے ہوتے ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہوتا ہے کوئی ادھر جا رہا ہوتا ہے، کوئی ڈائمینشن نہیں ہوتی، کوئی گر رہا ہوتا ہے، جس طرح بدحواس پتنگے ہوتے ہیں نا، اس طرح لوگ بدحواس ہوں گے۔ نوبڈی، کوئی سمجھ ہی نہیں پا رہا ہوگا کہ ہو کیا رہا ہے، اتنی دہشت ہوگی، اتنا خوف ہوگا۔ پھر آگے فرمایا یہ تو بندوں کا حال ہے نا، ماؤنٹینز، رینج آف ماؤنٹینز ہیں، کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں۔ ہم جب پہاڑ کے سامنے جاتے ہیں، کبھی آپ ماؤنٹین ایریا میں گئے ہوں گے، اپنی اوقات اتنی سی لگتی ہے، یار میں کتنا اور یہ کتنا بڑا، اللہ کی شان، کتنی طاقت ہوگی اس میں، کتنے معدنیات، کبھی لاوا نکل رہا ہوتا ہے، کبھی پیٹرول نکل رہا ہوتا ہے، کبھی ماربل کے پہاڑ، اتنے بڑے بڑے پہاڑ سالوں سے توڑ رہے ختم ہی نہیں ہو رہے، مگر یہ سارے پہاڑ کیا ہو جائیں گے؟ قرآن کہتا ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، آدمی ہوں گے پھیلے پتنگے، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ۔ کبھی آپ نے دیکھا وہ رضائی بنانے والا اون کی رضائی بناتا ہے، ڈنڈا مارتا ہے اس میں تو اون اڑ رہی ہوتی ہے، فرمایا جیسے اون ڈھنکی ہوئی اون ہوتی ہے نا، اون جس طرح اڑتی ہے ایسے یہ پہاڑ اڑ رہے ہوں گے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کیسا دن ہوگا، یعنی اب آپ کو پہلے اس دن کا سینیریو بتایا کہ اتنا خوفناک دن ہوگا، اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ اب فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ قرآن کہتا ہے جس کی تولیں اسکیل پہ وزن نیکیوں کا بھاری ہو گیا نا، وہ بڑے مزے میں ہوگا، وہ چین میں ہوگا، وہ عیش میں ہوگا۔ لیکن دوسری سائڈ کیا ہوگا؟ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کی تولیں کم پڑ گئی تو فرمایا وہ نیچا دکھانے والی گود میں ہوگا، یعنی بڑی، جس کو کہیں کہ ڈاؤن، بہت نیچے چلا جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ لیکن وہ کیا ہے؟ پھر اب قرآن پھر وہی انداز، وما ادراک ما ہی، تم نے کیا جانا وہ کیا ہے نیچا دکھانے والی؟ اب خود آنسر دے رہا ہے قرآن، نار حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، شعلے مارتی ہوئی، دیٹ از ڈے آف ججمنٹ۔ ود ان فیو آیاتس ایک ہی صورت میں سینیریو بھی بتایا اور ہونا کیا ہے وہ بتایا، رزلٹ کیا آئے گا وہ بھی بتا دیا۔ یہ قرآن ایک جگہ نہیں، اتنی آیتیں میں بیان کرتا جاؤں کہ بندہ حیران ہو جائے۔ سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالہا، ایک ایسا زلزلہ آئے گا زمین تھر تھر آئے گی، اور کیسی تھر تھر آئے گی؟ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے خزانے باہر نکال دے گی، جو کچھ زمین میں ہے، مردے بھی باہر آ جائیں گے، خزانے بھی باہر آ جائیں گے۔ ایسا زلزلہ ہوگا، ایسا ارتھ کویک ہوگا، مگر اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور آدمی کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا، یہ اتنا کیوں ہل رہی ہے؟ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، فرمایا اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی۔ آج بندہ کہتا ہے یار ٹھیک ہے میں گڑبڑ کرتا ہوں، گناہ کرتا ہوں، کوئی دیکھ تو نہیں رہا نا، دروازہ بند کر دو، لائٹ آف کر دو، فلاں ملک چلتے ہیں، فلاں شہر جاتے ہیں، اپنے وطن میں لوگ جاننے والے ہیں، ادھر تو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ یہ زمین گواہی دے گی، قرآن کہتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا نا کہ ایک بزرگ کا سٹائل تھا کہ جدھر سے گزرتے تھے ذکر کرتے ہوئے تاکہ وہ زمین میری گواہی دے۔ میں ایک مشورہ بھی دوں گا، جو ٹریولرز ہیں نا، گھومتے پھرتے رہتے ہیں، بزنس ٹرپ پہ جاتے ہیں، ویسے ہی بڑے ٹورزم کے شوقین ہیں، آپ جدھر جایا کرو نا لالچ کر کے ادھر نماز پڑھا کرو کہ یار 2 رکعت ادھر بھی پڑھ لوں، اچھا ادھر گیا ہوں کسی بزنس میٹنگ میں، کسی ملک میں، کسی شہر میں، ذرا رکو یار وضو کر لوں، ٹائم ہے، ایک نماز ادھر پڑھ لوں۔ اس جگہوں کو اپنے سجدوں کے گواہ بناؤ۔
اپنے ذکر کی گواہ بناؤ. زمین کے بہت سارے حصے تمہاری نیکیوں کے گواہ ہونے چاہیے. انفارچونیٹلی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے زمین کے بہت سارے حصے گناہوں کے گواہ ہیں. یہ زمین اللہ کرے میری اور آپ کی یہ گواہی دے. انشاءاللہ یہ جو زین بھائی کا گھر ہے ان کا گارڈن یہ گواہی دے گا کہ مولا یہ سب جمع ہوئے تھے اور یہاں تیرا ذکر کیا تھا, تیرے حبیب کا ذکر کیا تھا. اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں اور تجھ سے محبت کر رہے تھے. یہ ہم سب نے سوچنا ہے. لیکن بہت سارے لوگوں کے ایسے بھی جناب حصے ہیں زندگی کے, ایسے گناہ ہیں کہ جو جہاں جاتے ہیں گناہ کرتے ہیں. وہ غور کرے وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے. کوئی گواہ کی ضرورت نہیں ہے, زمین گواہی دے گی. اللہ کرے کہ ہم گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے والے بن جائیں. آگے قرآن کہتا ہے ایسی صورت کی جو آخری آیتیں ہیں, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی وہ دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, جس نے ذرہ بھر بھی گناہ کیا وہ دیکھے گا. آج بندہ کہتا ہے تھوڑی سی تو بات ہے یار, کون دیکھ رہا ہے, چلتا ہے ہماری مارکیٹ میں تھوڑا بہت جھوٹ بولنا چلتا ہے. اب فیملی ہے یار, فیملی میں تھوڑا بہت چلتا ہے, بچوں کی خوشی میں چلتا ہے. نہیں جناب, ذرہ بھر گناہ بھی دکھایا جائے گا. چھوٹی چھوٹی نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں لوگ, نفل ہی ہے نا, صدقہ ہی تو ہے, فرض تو نہیں ہے. اللہ کے بندوں موقع ملے تو نیکیاں کرتے جاؤ, کیونکہ یہ ذرہ ذرہ نیکیاں بھی تمہارے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہیں. اور کیا معلوم, جب ذرا غور کریں یہ درود پاک کی جو میں تھوڑی دیر پہلے اہمیت بیان کر رہا تھا, ذکر و اذکار کی بات کر رہا تھا, ذرا امیجن کرتے ہیں ایک بندہ ہے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا اور اسکیل لگایا گیا. ٹھیک ہے, اب نیکیوں کا پلڑا بھی ہے, گناہوں کا پلڑا بھی ہے, اور فقط ایک نیکی کم پڑ گئی. اب وہ کتنی حسرت کرے گا کہ کاش میں درود پڑھ لیتا, 2 رکعت نفل پڑھنے کا موقع ملا تھا پڑھ لیتا, یار میں صدقہ دینے کا روز موقع ملتا تھا, ایک صدقہ دیتا میرا یہ پلڑا بھاری ہو جانا تھا. اور آپ کو معلوم ہے وہ ایک نیکی کے لیے بندہ بالکل ڈھونڈے گا لوگوں کو, دوست یار رشتہ دار, ایون ماں باپ کے پاس جائے گا. ماں باپ بھی اسے مدد نہیں کرے گی, بلکہ ماں آئے گی بیٹے کے پاس کہ بیٹا میرا ایک گناہ لے لے. بیٹا کہے گا ماں میں آج تیری مدد نہیں کر سکتا. اتنا ڈیفیکلٹ ڈے ہے جب کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہ ہوگا. اگر آپ اس قیامت کے دن کو پراپرلی سمجھنا چاہتے ہیں نا, یہ تو میں نے آپ کو 2 صورتیں سنائی ہیں, آپ سورہ انشقاق پڑھیں, سورہ عما یتساءلون 30ویں پارے کو تو پورا پڑھ لیں آپ, کہاں کہاں کس کس انداز میں. اللہ اکبر, ایک آیت اور سنا دیتا ہوں پھر اپنے موضوع کو کنٹینیو کرتا ہوں. اور سورہ انشقاق میں اللہ اکبر, اللہ فرماتا ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. آئے ہائے ہائے, کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, کوئی کسی کے ساتھ نہیں چلے گا, کوئی کسی کا ہاتھ نہیں پکڑے گا. بندہ کہتا ہے ادھر بڑے ساتھی ہیں, بڑی سورس ہے, ایک فون کرنے کی دیر ہے, میرا کام یوں ہوتا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا, قرآن کہتا ہے جس دن کوئی جان کسی کو جان کا کوئی اختیار نہ رکھے گی تو پھر آرڈر کس کا چلے گا. والامر یومئذ للہ, اس دن فقط اللہ کا حکم ہوگا, اللہ کا آرڈر ہوگا. سوچو اس دن کے بارے میں, اکیلے ہوں گے, میں اکیلا ہوں گا, آپ اکیلے ہوں گے, کوئی ساتھ نہیں ہوگا. اب میرے اعمال ایسے ہوں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو جاؤں. تو میں کہنا چاہ رہا تھا جو لائیو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں, اگر اور ڈیٹیل میں سمجھنا چاہتے ہیں نا کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ قیامت طاری کیسے ہوگی, میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں. بہار شریعت مفتی امجد علی اعظمی صاحب نے لکھی, انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, اس کا پہلا حصہ, اس میں قیامت کا باب آپ پڑھیں گے نا, آپ کو ایسا لگے گا آپ کی آنکھوں کے سامنے گویا ایک ویڈیو چل رہی ہے. قیامت کیسے طاری ہوگی, کیا کیا ہوگا, وہ آپ نے تحریر کیا. میں اسی میں سے چند باتیں آپ کو بتاتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو جب 40 برس گزر جائیں گے, ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی, اور جب یہ ہوا مسلمانوں کے بغلوں کے نیچے سے گزرے گی تو دنیا سے سارے مسلمان چلے جائیں گے, اور اس کے بعد دنیا میں کافر ہی کافر رہ جائیں گے, اور قیامت جو ہے وہ کافروں پر ہی طاری ہوگی. اچھا, یہ بھی جب میں نے حدیث پڑھی تھی, کئی بار پڑھی تھی, تو بے شک یقین ہے ہمارا حدیث پر, لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ ہوا سے لوگ مر جائیں گے, صرف ہوا چلے گی اور لوگ چلے جائیں گے. اللہ اکبر, اس کرونا وائرس نے ساری دنیا کو بتا دیا ہے کہ میرا رب چاہے تو نہ نظر آنے والے وائرس سے دنیا کو لاک کر سکتا ہے. کئی بزنس ایسے تھے جس کے بارے میں لوگ باتیں کرتے تھے کہ یار یہ بزنس تو بند ہو ہی نہیں سکتا, یہ کاروبار ختم ہی نہیں ہو سکتا. ایئرپورٹ بند کیسے ہوگا جناب, ایئرپورٹ پہ دکان لے لو 24 گھنٹے چلے گی, نہ رات ہوتی ہے نہ ادھر دن ہوتا ہے, سورج ڈوبتا ہی نہیں, ہر وقت دن ہوتا ہے.
لوگوں نے یہ کام کیے، انٹرنیٹ جناب مکے مدینے میں لوگ کہتے تھے بھئی ادھر تو کاروبار ٹھنڈا ہو ہی نہیں سکتا، اتنی ہوٹلیں ہیں، حاجی بڑھتے ہی جائیں گے، جناب کھجوریں بکنی ہیں تو جناب ہوٹلیں بکنی ہیں تو گاڑیاں چلتی رہیں گی، واٹ ایور امیجنیشن تھے دنیا میں لوگوں کے، مگر اللہ نے بتا دیا کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہ جب چاہے اس پوری دنیا کو لاک کر سکتا ہے۔ نظر نہیں آیا یہ وائرس کسی کو، مگر ساری دنیا لاک ہے۔ پاکستان والوں تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہوا کیا ہے، اللہ نے وہ خاص کرم کیا ہے ہمارے وطن پر، جو دنیا کو دیکھ رہے ہیں، جن کی نظر ہے، جن کے رابطے، انہیں پتہ ہے کہ پوری دنیا اس وقت پریشان ہے، لاک ڈاؤن ہے دنیا، دوبارہ لاک ڈاؤن ہو رہا ہے۔ اللہ ہمارے وطن کو بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو بچائے رکھے۔ ایک باریک سا اشارہ دے کے نکل جاتا ہوں، اب ذرا دنیا کا نقشہ کھولنا اور کرونا وائرس کی موجودہ اور پچھلی صورتحال دیکھنا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ پاک نے مسلمانوں پر خاص کرم کیا ہوا ہے۔ جدھر جدھر مسلمان ہیں سارے چین میں اللہ کی رحمت سے۔ ہاں یہ دیکھ لیں، اور یہ اللہ کی شان ہے۔ پچھلے دنوں میری امریکہ بات ہو رہی تھی، وہاں کے جو بہت بڑے ڈاکٹر تھے مسلمان ہیں، تو ان سے بات ہو رہی تھی، کہہ رہے ہمارے یہاں باقاعدہ ایک سیمینار ہوا، ایک میٹنگ کال ہوئی کہ پاکستان کو اسٹڈی کریں، 22 کروڑ کا ملک ہے، ان کے پاس میڈیکل فیسلٹیز نہیں ہیں، صفائی ستھرائی کا یہ حال ہے، اور جناب وہ لوگ بغیر ماسک لگائے گھوم رہے ہیں، ادھر کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے ہاسپٹل میں جگہ نہیں۔ کہتے سارے غیر مسلم ڈاکٹر تھے۔ میں نے کہا وجہ کوئی اور نہیں ہے، وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ اذانیں دینے والے ہیں، وہ وضو کرنے والے ہیں، وہ اولیاء کو ماننے والے ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج نہیں، انشاءاللہ تاریخ بتائے گی، 2020 پر کتابیں لکھی جائیں گی، 2020 اتنا جلدی دنیا نہیں بھولے گی، اس پر بڑی ریسرچ ہونی ہے اور اگلے کئی سو سال تک ہونی ہے، اور دنیا نے اس بات کو پھر جا کے ماننا ہے کہ جناب اسلام تھا جو مسلمانوں کو بچا گیا، اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں۔ اولیاء کا فیضان پاکستان پر ہے، اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو۔ جب سے لاک ڈاؤن لگا ہے وہ دن ہے، آج کا دن ہے، روزانہ مدنی چینل پر اذان ہو رہی ہے، اب تک اذان کا سلسلہ ہے۔ اللہ کے ولی نے کہا اذان دینا یہ بلائیں ٹالے گا، یقین ہو تو رب کریم غیب سے مدد اتارتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے، احتیاط بالکل کرنی چاہیے، مگر میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں میرے رب نے اس کائنات کو بتایا ہے کہ اس کی قدرت کا نظارہ کیا ہے۔ ہوا چلے گی قیامت سے پہلے بھی ہیں، اگر یہی کرونا سانس کے ذریعے آتا تو، اگر ہوا میں ہوتا تو پھر وہی ہو جاتا، جو سونگتا وہ جاتا۔ اگر یہی اسی وائرس کو فضا میں صرف آ جاتا یہ، تو میرے رب کے لیے تو کچھ مطلب ناممکن نہیں ہے نا۔ بہرحال ہوا چلے گی، مسلمان سارے دنیا سے چلے جائیں گے، اب صرف کافر ہوں گے، اور اب ان پر قیامت طاری ہوگی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا جائے گا سور پھونکنے کے لیے۔ مفتی امجد علی اعظمی صاحب نے اتنی ڈیٹیل سے لکھا ہے کہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے منظر آ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کوئی دیوار پہ لیپی لگا رہا ہوگا، کوئی کھانا کھا رہا ہوگا، کوئی اپنے گھر کا کام کر رہا ہوگا، اور اس دوران یکایک ایک آواز سنائی دے گی۔ سب لوگ کان لگائیں گے کہ یہ کیسی آواز ہے، ہلکی سی آواز ہوگی، اور دفعتاً یہ آواز تیز ہوتی جائے گی۔ حضرت اسرافیل جو سور پھونکیں گے نا، وہ آواز تیز ہوتی جائے گی، اور تیز ہوتی جائے گی، اور تیز ہوتی جائے گی، اور اتنی تیز ہو جائے گی کہ اب سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور آخرکار سب دنیا سے چلے جائیں گے۔ حضرت اسرافیل بھی چلے جائیں گے، سور بھی فنا ہو جائے گی، دنیا میں کوئی نہیں بچے گا، جنوں انس فرشتے سب فنا ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت اللہ کریم عز و جل کی طرف سے ایک اعلان ہوگا، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں ہے جبارین؟ کہاں ہے متکبرین؟ کہاں ہے وہ لوگ جو کہتے تھے میرے بغیر دنیا کا نظام نہیں چل سکتا؟ لمن الملک اليوم۔ مگر احادیث میں الفاظ ہیں، کوئی جواب دینے والا ہوگا تو جواب دے گا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جواب عطا فرمائے گا۔ للہ الواحد القہار، صرف اللہ واحد قہار کی سلطنت ہے۔ پھر جب تک اللہ چاہے گا، یہ پھر دنیا میں صرف اللہ ہی ہوگا۔ پھر اس کے بعد اب پھر دوبارہ سور کو پیدا کیا جائے گا، پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کیا جائے گا، اور پھر سور پھونکی جائے گی۔ اب سب لوگ اہل محشر اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ ترتیب پتہ ہے کیا ہوگی؟ سب سے پہلے میرے آقا علیہ السلام قبر منور سے نکلیں گے، روضہ انور سے، مدینہ منورہ سے۔ اور سنو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق کی شان دیکھو کہ نبی پاک کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے یہ بھی محشر کی طرف آئیں گے۔ ایک بار نبی پاک علیہ السلام صحابہ کے پاس آئے، اور حیات طیبہ میں دائیں ہاتھ میں حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ ہے، بائیں ہاتھ میں حضرت عمر فاروق کا ہاتھ ہے، اور تشریف لائے، فرمایا دیکھ لو جیسے آج آئے ہیں محشر کے دن بھی ایسے ہی آئیں گے۔
پھر اہل بقی، اہل معلا، جنت المعلا، اہل بقی، اور یہ سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے. ملک شام کی سرزمین پر یہ میدان سجایا جائے گا. سب لوگ محشر کے میدان میں پہنچیں گے. زمین تانبے کی ہوگی، سورج 1.25 میل پر ہوگا. پہلے اتنا پسینہ لوگوں کو بہے گا، کتابوں میں لکھا ہے کہ زمین جذب کرے گی 70 ہاتھ، 70 یارڈز پسینہ جذب ہو جائے گا. اب زمین میں بھی جذب کرنے کی طاقت نہ رہے گی. پھر وہ پسینہ اوپر آئے گا. جیسے جیسے گناہ ہوں گے، کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کی کمر تک، سارے لوگ پریشان. آدھا دن قیامت کا انتظار میں گزرے گا. آج کسی کو دھوپ میں 5 منٹ کھڑا کرو نا، میں آ رہا ہوں، تو 5 منٹ میں بندہ پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے. دھوپ میں 5 منٹ بھی نہیں کھڑے رہ سکتے. ایسی دھوپ، ایسی پیاس، اور 50% آف دا ڈے صرف انتظار میں گزر جائے گا. اب محشر میں لوگ جب پریشان حال ہو جائیں گے نا، اب آپس میں مشورہ کریں گے کہ بھائی کسی کے پاس تو چلو، کچھ حساب کتاب بھی شروع کراؤ. یعنی لوگ اتنے تنگ آ گئے ہوں گے کہ کچھ لوگ کہیں گے بے شک حساب کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے، مگر حساب تو شروع کیا جائے. اس قدر فرسٹریٹ. اب اس کے بعد اہل محشر کہیں گے کہ حضرت آدم کے پاس چلتے ہیں. سب گھومتے گھومتے ڈھونڈیں گے حضرت آدم علیہ السلام کو. کہیں گے آپ ابو البشر ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑا مرتبہ دیا، آپ صفی اللہ ہیں، آپ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے رہے ہیں. حضور آج ہماری مدد کیجیے، آج ہمارا حال دیکھیے، ہم آپ کی اولاد ہیں. حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج مجھے خود اپنی فکر ہے. آج اللہ نے جیسا غضب کیا ایسا پہلے کبھی نہیں کیا. کسی اور کے پاس جاؤ، اذهبوا الی غیری. اہل محشر حضرت نوح کے پاس جائیں گے، وہ بھی مدد نہیں کریں گے. حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، وہ بھی مدد نہیں کریں گے. اس کے بعد وہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی فرمائیں گے میں تمہاری آج مدد نہیں کر سکتا. کہیں گے پھر آپ ہی تو بتائیں جائیں کس کے پاس؟ تو وہ کہیں گے کہ آج ان کے پاس جاؤ جن کے ہاتھ پر فتح کا باب ہے، جو شافعی روز محشر ہیں، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، وہ اللہ کے حبیب ہیں، خاتم النبیین ہیں، وہی تمہاری مدد کریں گے. اب یہ سارے محشر کے لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے. بڑی امید کے پاس آئیں گے، فریاد کریں گے حضور ہمارا حال دیکھیں، ہماری کیفیت دیکھیں، ہم آپ کے امتی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری. میرے آقا فرمائیں گے انا لہا، انا صاحبکم، آؤ میرے غلاموں میں آج اسی دن کے لیے ہوں، میں تمہاری مدد کروں گا. اب ذرا میں محشر کی اس پورے سینیریو کو یہاں روکتا ہوں اور ایک سوال کریٹ ہوتا ہے. یہ ساری باتیں تو حدیث میں پتہ چل گئی ہیں، تو ہم قیامت کے دن نہیں جائیں گے حضرت آدم کے پاس؟ کیوں جائیں حضرت ابراہیم کے پاس؟ کیوں جائیں حضرت نوح کے پاس؟ ہم ڈائریکٹ نبی پاک کے پاس چلے جائیں گے. کتابوں میں لکھا، نبی پاک نے صحابہ کو بتا دیا. اللہ اکبر. علماء کہتے ہیں معلوم بے شک ہو گیا ہے، مگر قیامت کے دن سب بھلا دیا جائے گا. یہ سب کچھ ہوگا، یہ سب کچھ اہل محشر کریں گے. تو کیوں کریں گے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ اللہ اکبر. اس کے پیچھے بھی بڑا کمال کا جواب ہے. چلو چلتے ہیں اعلیٰ حضرت کے دربار میں کہ آپ بتائیں یہ امت کو پھرایا کیوں جائے گا؟ یہ سارا محشر کیوں تلاش کرے گا؟ پہلے ایک نبی کے پاس، پھر دوسرے کے پاس. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی. سب کے پاس گئے نا، حضرت آدم کے پاس بھی گئے، حضرت نوح کے پاس بھی گئے، حضرت ابراہیم کے پاس بھی گئے، حضرت موسیٰ کے پاس. کہیں بات بنی نہیں بنی؟ خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی. یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے پھرانا تھا. ساری دنیا کو بتانا تھا کہ زمین و زمان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. آقا دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. ساری کائنات کو یہ منظر دکھانا ہے. جناب ایک اور لاجیکلی کوسچن کریٹ ہوتا ہے. قبر سے اٹھتے ہاتھ میں رپورٹ کارڈ پکڑا دیا جاتا، تم جو ہے مجرم ہو، جہنم میں جاؤ. تم جناب سعادت مند ہو، مقبول ہو، جنت میں جاؤ. اپنے اپنے راستے چلے جاتے. اتنا بڑا میدان محشر سجانا، ساری دنیا کو جمع کرنا، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ عشق کا جواب سن لو. کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. There is only one reason to create that huge day of judgment. ایک ہی وجہ ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. آقا تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اللہ کرے
دل میں اتر جائے میری بات. نیت کرتے ہیں اب روز درود کثرت سے پڑھیں گے انشاءاللہ. میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کریں. اب ذکر و درود انشاءاللہ زبان پر جاری رہے گا محبت کے ساتھ با آواز بلند ایک بار اور صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.